السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے، جو آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو شریعت نے اس کے اوپر کفارہ لازم کیا ہے۔ کفارے کی تفصیل یوں ہے، کفارے کا ثبوت آپ علیہ الصلاۃ سے کئی حدیثوں میں مروی ہے، لیکن بطور نمونے کے ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فتویٰ طلب کیا کہ اس طرح ہو گیا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا، کیا تجھے غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کی آپ کو طاقت ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا، پھر آپ 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث کی روشنی میں کفارے کی تفصیل یہ ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو غلام آزاد کرنا چاہیے، کیونکہ غلام آزاد کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، آج کل موجود بھی نہیں ہے، آج کل اس کی شکل بھی نہیں ہے۔ تو لہذا جب غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہ رہی تو اس کو چاہیے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، 60 روزے۔ تو اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، تو ان باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ 60 مسلسل روزے رکھنے ہیں، اگر اس نے ان روزوں میں 1 ناغہ کر دیا، 2 ناغے کر دیے، تو ان ناغوں کی وجہ سے اس کو دوبارہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر عورت ہے، روزے رکھنے کے دوران اس کو ایام مخصوص یعنی حیض آ گیا تو اس کی معافی ہے، لیکن جو ہی اس کو پاکی ہو تو فوراً وہ روزے شروع کر دے۔ اسی طرح روزے رکھنے کے دوران اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہوا تو نفاس کے خون کی وجہ سے اس کے یہ جو مسلسل روزے تھے اب ختم ہو گئے ہیں، اب اس کو نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر روزے رکھنے کے دوران رمضان المبارک آ جائے تب بھی یہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا، اس کو دوبارہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو محترم سامعین، دوسری جو صورت تھی وہ تھی کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں، 1 ناغہ بھی نہیں کرنا، اور جو بھی ضروری تفصیل تھی اس سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی روزے نہ رکھ سکے تو پھر 60 مساکین کو، غرباء کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، 2 وقت کا کھانا کھلائے پیٹ بھر کے 60 مساکین کو۔ لیکن اگر کوئی آدمی کھانا کھلانے کی بجائے غلہ دے دیتا ہے تو صدقۃ الفطر کے برابر اس کو غلہ دینا چاہیے،
یا اگر غلہ بھی نہیں دیتا تو رقم بھی دے سکتا ہے، قیمت بھی ادا کر سکتا ہے، ہر صورت جائز ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی غریب کو ایک صدقۃ الفطر کی مقدار سے کم نہیں دینا چاہیے۔ اگر کھانا کھلا رہا ہے تو کھانا کھلانے کی صورت میں بچوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر چند بچوں کو کھلایا ہے تو ان کی جگہ اور جو مساکین ہیں اور جو غرباء ہیں ان بچوں کی جگہ ان کو کھلانا چاہیے۔ تو محترم سامعین، تیسری صورت یہ تھی کہ 60 مسکین غریب جو لوگ ہیں ان کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے پیٹ بھر کے۔ اگر غلہ دے دے تب بھی ٹھیک ہے، صدقہ فطر کے برابر غلہ دے یا اس کی رقم ادا کر دے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارے میں پہلی صورت تو یہ تھی کہ غلام آزاد کرے۔ آج کل غلام کا تصور نہیں ہے۔ اگر روزے رکھ سکتا ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، لیکن اگر روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مساکین غرباء کو 2 وقت کا کھانا کھلائے پیٹ بھر کے۔ اگر غلہ دے دے صدقۃ الفطر کے برابر تب بھی ٹھیک ہے، یا اگر رقم ادا کر دے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب کون سے غریب کا کفارے میں اعتبار ہوگا؟ کس غریب کو کفارے میں کھانا کھلایا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے جس غریب کو صدقۃ الفطر دینا جائز ہے، جس غریب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، تو اس غریب کو کفارے میں کھانا کھلانا بھی جائز ہے۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں آپ کو کفارے کی تفصیل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو اس ترتیب کے مطابق اپنا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔